السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، آپ کا دل سے شکریہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہر جگہ سلامت رکھے، ہر جگہ آباد رکھے، ہر جگہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو ہر طرح کی بلا اور ہر طرح کی مصیبت سے حفاظت فرمائے۔ آج کا جو ٹاپک ہے میرے محترم عزیزوں، وہ بہت ہی بڑا ٹاپک ہے، بہت ہی بڑا عنوان ہے، اور ایک ہی ویڈیو میں 3 طرح کے ٹاپک ہیں۔ پہلا ٹاپک کیا ہے کہ ہم قرات سنوائیں گے آپ کو، تراویح میں کیسے قرات کرنا چاہیے۔ اگر اس طرح سے قرات کرنے والے لوگ بن جائیں تو پھر تراویح کا جو وقت ہے وہ پتہ نہیں چلے گا، اور سننے میں اتنا مزہ آئے گا، اتنی لذت آئے گی، اتنی مٹھاس ملے گی کہ جی کہے گا اندر سے کہ کاش کے اور قرآن پڑھا جاتا اور رکعت پڑھی جاتی۔ میرے محترم عزیزو، یہ ایسے انداز میں تراویح کی قرات کو کر کے دکھایا ہے۔ پہلے تو یہ ویڈیو، اس کے بعد تقلید کو لے کر، جیسا کہ اہل حدیث والے یہ کہتے ہیں کہ تقلید ضروری نہیں ہے، اللہ رب العزت نے قرآن حدیث کو اتارا ہے، اٹھاؤ اور پڑھو اور عمل کرو۔ تو اس کے متعلق خود اہل حدیث کے علماء کرام کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ تقلید واجب ہے ہر اس شخص پر جو قرآن حدیث کو نہیں سمجھ پا رہا ہے، اور جو سمجھ رہا ہے اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں سے کمی ہے، یہ علماء ہی بتائیں گے۔ یعنی ایک طبقہ یہ کہ جو پڑھا ہی نہیں بالکل، اور ایک طبقہ یہ جو پڑھا تو ہے اردو کو عربی کو، لیکن اس کے جو ہے اس کی فقہ کو، اس کی گہرائی کو نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ جیسے منافقوں کا جہاں تذکرہ ہے مسلمانوں سے جوڑ دے رہا ہے، جہاں کافروں کا تذکرہ ہے مسلمانوں سے جوڑ دے رہا ہے، جہاں اللہ نے کافروں کے لیے جو وارننگ دی ہے وہ مسلمانوں پر لے آ کے جو ہے تھوپ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے غلطیاں جو ہے بیچ کے لوگوں سے بھی ہو رہی ہے۔ تو آپ کو ایسی کلپ میں آج دکھانے والا ہوں، خود اہل حدیث کے علماء کہہ رہے ہیں کہ تقلید واجب ہے ایسے لوگوں پر۔ کن لوگوں پر؟ آپ سنیے ان کی زبانی۔ اور اس کے بعد ایک بڑا ٹاپک یہ ہے کہ جمعہ ہے آج، اور جمعہ میں ہونے والی بہت سی غلطیاں جو مسلمان کر رہے ہیں، 70% کہہ لیجئے، 70% ان غلطیوں کو دور کرانے کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم لوگ ہیں۔ وہ حرام کام کر رہے ہیں جمعہ کے اندر اور ان کو پتہ نہیں ہے، اور نماز پڑھ کر جا رہے ہیں۔ تو اس پر ہم آخر میں گفتگو کریں گے میرے محترم عزیزو۔ اگر آپ نے ویڈیو کو واچ کر دیا تو آج ایک بڑی تعداد جو مسلمانوں کی اندھیرے میں ہے وہ اجالے کی طرف آنے کی امید میں کرتا ہوں۔ آپ کی کوشش، آپ کی سعی سے، آپ کی جدوجہد سے، اس لیے کہ بہت ہی جدوجہد لگتی ہے ایک ویڈیو تیار کرنے میں۔ آئیے پہلے قرات والی اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله۔ میرے محترم عزیزو، آپ نے جو ہے تلاوت کو غور سے سنا ہوگا، قرات کو غور سے سنا ہوگا، اور آپ کا دل ضرور جو ہے ایمان کے نور سے روشن ہو گیا ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن کے اندر ایسی لذت ہے، ایسی مٹھاس ہے، ایسی حلاوت ہے کہ دلوں کو یہ نورانی کر دیتی ہے اگر پڑھنے والے کا انداز اچھا ہے، اچھی قرات ہے۔ اس لیے ہر آدمی قرآن کو اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرے۔ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ہر مسلمان کا جو پڑھا ہے قرآن کو اس کا قرآن ختم ہوا ہوگا یا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ میں سروے کر کے دیکھ رہا ہوں، حالات بڑے ہی نازک ہے، ایک پارہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، اور بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو پڑھ رہی ہے، ختم کر رہی ہے، کئی قرآن کو ختم کر رہی ہے۔ اب آتے ہیں اس ویڈیو کی طرف جو تقلید کے اوپر بحث چل رہی ہے۔ دیکھیے کتنی صفائی سے انہوں نے جو ہے بات کو واضح کیا ہے کہ تقلید واجب ہے۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھیے جس میں علامہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی آواز میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے یعنی افراط و تفریط کا شکار ہیں آج کل۔ پہلے یعنی تقلید کے جنگل میں پسے ہوئے تھے، اس کے بعد آزاد رائے اگر اتنی قائم کر لی گئی ہے، انہوں نے کہا کہ جب آزاد رائے اتنی زیادہ بے راہ روی کا شکار ہو رہی تو بہتر ہے کہ اس سے کہ آدمی 4 مذہبوں میں سے کوئی کسی کی بھائی تقلید کر دیکھیے، لے۔ جو کچھ علامہ مرحوم نے کہا ہے میں اس سے 100% متفق ہوں، رحمہ اللہ جو کہا ہے 100% سے متفق ہوں جی۔ کوئی سے کو پسند ہو یا پسند نہ ہو،
آج کل جو ہے ہر آدمی اردو پڑھ کر کے، اور صورتحال یہاں ہوتی ہے کہ علماء کے ساتھ بے ادبی اور ان کی بے عزتی کرنا شروع کر، ان کے اوپر آواز اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب جا رہا ہے شیخ؟ اس کا تو یہ مطلب جا رہا ہے کہ جو چار مذاہب ہیں صحیح ہیں، اس کا مطلب بھائی علامہ البانی نے کب کہا؟ مجبوری اس صورت میں کہا ہے کہ انسان کے پاس اگر تحقیق کرنے کی، حدیثوں کو نہیں سمجھتا ہے، علماء کے اقوال کو نہیں سمجھتا ہے، عربی نہیں پڑھا ہوا ہے، ٹھیک سمجھ رہا ہے، حدیثیں نہیں ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اس طرف گمراہی میں جائے، ٹھیک ہے اسی کو قبول کر لے۔ جاہل کے لیے تو تقلید جائز ہے ہی، بلکہ واجب ہے اس کے اوپر، تو کیا حرج ہے؟ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہر آدمی اردو سے ایک حدیث پڑھ لیا اور جو ہے بس اجتہاد کرنا شروع کر دے؟ اجتہاد تو نہیں کرے گا، لیکن پھر کیا ہے بھائی؟ جتنا قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ اس پر عمل کر لے گا۔ بھائی قرآن و سنت اگر اس کو جو ہے، ہو سکتا ہے کہ صرف ایک کسی حدیث کو لیا ہے، لیکن اس کی تائید کرنے والی دوسری حدیثیں بھی ہیں جو اس کے مفہوم کو واضح کرتی ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن یہاں پر یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی بیماری ہے تو اس بیماری کا علاج دوسری بیماری دیا جائے۔ وہ بیماری نہیں ہے، اس بیماری سے اچھا ہوتا ہے، یہ جانتے ہیں آپ، بسا اوقات ایک زہر کو توڑنے کے لیے دوسرا زہر دیا جاتا ہے، چھوٹے زہر تو بڑا زہر دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، آپ انسان زخم ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، اس کے جو ہے جو برائی اس نکالنے، گندگی نکالنے کے لیے کبھی جو ہے وہ چمڑا بھی کاٹنا پڑتا ہے جو صحیح ہوا کرتا ہے، کاٹنا پڑتا ہے کہ نہیں کاٹنا پڑتا ہے؟ جی، بڑی شریعت کا یہ اصول ہے کہ بڑی خرابی سے بچنے کے لیے چھوٹی خرابی کے اوپر عمل کر لیں، ورنہ علماء جو ہے وہ سارے کے سارے، چاہے نووی ہو، ابن رجب ہو، وہ پاگل نہیں تھے نعوذ باللہ من ذلک۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی ائمہ اربعہ کی اقتداء جو ہے یہ واجب ہے، اسی بنیاد پر کہ یہ بے راہروی نہ پیدا ہو جو آج ہمارا پائی جا رہی ہے۔ چار ہی پہ کیوں ہے بھائی کوئی اور لے آئیے نا، کوئی مدون ہے مذہب، کوئی مذہب مدون ہے تو ٹھیک ہے آپ لے آئیے۔ اسحاق ابن راہویہ کا مذہب مدون ہے، اگر مدون ہے تو ٹھیک ہے۔ قرآن حدیث مدون نہیں ہے؟ قرآن حدیث، لیکن ہر آدمی، وہی بات، ہر آدمی کیا قرآن حدیث کو سمجھ سکتا ہے آسانی سے؟ ہر آدمی کے نظر قرآن حدیث کے ہر حدیث کے اوپر، ہر آیت کے اوپر رہتی ہے؟ تو ضروری بھی تو نہیں ہے اس کی اتنی ہر آیت اور بھائی حدیث پر۔ ہر آدمی کی نہیں ضرورت، اجتہاد بھی تو ضروری نہیں اس کے لیے۔ ہاں تو ان کے لیے ہو سکتا ہے یہ۔ اللہ کے بندے، تو اور کس کی بات ہو رہی؟ وہی تو ہے جو یہی کہا علامہ مرحوم نے کہ جو آدمی اپنے طور پر اجتہاد نہیں کر سکتا، اس کی غلطی زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، بجائے اس کے کس میں کرے، اسی کے اوپر اڑا رہے۔ جی، کم سے کم وہ اللہ کے نزدیک یہ بری ہوگا کہ ایک عالم جس کا شریعت کے اندر علماء کے نزدیک اعتبار تھا، ان کے کہے کے اوپر اس نے عمل کر لیا۔ یعنی عام آدمی کے لیے نہیں ہے یہ۔ عام آدمی جو جاہل، اسی کے لیے بات ہو رہی ہے، وہ کسی کی اقتداء اور تقلید ضرور کرے گا۔ وہ ہر آدمی، ظاہر بات ہے، نہ دلیل کو سمجھ سکتا ہے، اور ہر آدمی کے لیے نہ ضروری ہے کہ ہم اس کو دلیل سے مسئلہ بتائیں گے۔ بسا اوقات ایک مسئلہ ہوتا ہے، اجتہادی ہوتا ہے، اس کی پہنچ اسی سوچ سے بات اس کو سمجھانے لگی تو کیا ہے، وہ بالکل الٹا اس کا مفہوم سمجھنا شروع کر دے گا۔ میرے محترم عزیزو، آپ کے دل کی صفائی کے لیے یہ ویڈیو کافی ہوگی۔ انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ آپ نے کلپ کو سنا ہوگا، بات کو سمجھنے کی آپ نے کوشش کی ہوگی کہ تقلید واجب ہے کہ نہیں ہے اور کس پر ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، یہ عام مسلمانوں کا کام نہیں ہے، اس کی تعلیم ہمیں اپنے علماء کرام سے لینی ہوگی کہ ہم قرآن کی اس آیت کا، اس حدیث کا یہ مطلب نکال رہے ہیں، مطلب سمجھ رہے ہیں، اس کو ہمیں پوچھنا پڑے گا، اور یہ ہر مسلمان کے ساتھ لاگو ہے، ایسا نہیں کہ صرف اہل حدیث کے۔ اہل حدیث والوں سے غلطیاں بہت ہی زیادہ ہو رہی ہے کہ قرآن اٹھا کر وہ جو ہے، میں نے کہا نا، منافق والی آیتیں ہیں، کافر والی آیتیں ہیں، مشرک والی آیتیں ہیں، تو کسی کو کہیں بھی فٹ کرے گا وہ، جب تک کہ وہ اپنے بڑے علماء کرام سے تحقیق نہیں کرے گا کہ یہ آیت کس پر اتری ہے اور کیوں اتری ہے۔ اب ہم آتے ہیں جمعہ کے ان مسائل کی طرف جس کو لے کر 70% مسلمانوں کی تعداد کنفیوز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سب سے پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم خطبے میں پہنچتے ہیں، جبکہ ہمیں خطبے سے پہلے پہنچ جانا ہے۔ خطبہ سننا واجب ہے، خطبہ سننا واجب ہے۔ جیسے آدمی کہتا ہے نا کہ بھائی یہ کام تم پر واجب ہے، جیسے وتر کی نماز پڑھنا واجب ہے بولتے ہیں نا، تو یہ واجب عمل ہے، آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ آپ چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے، گناہگار ہوں گے۔ آپ کو خطبے میں شامل ہونا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خطبے کے دوران بات چلتی ہے، اکثر لوگوں کی بات کرتے رہتے ہیں۔ ایک بڑا نقصان، پتہ چلا امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہیں تم بات کر رہے ہیں، اس میں اگل بغل کے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں روکوں، لیکن ان کے لیے بھی منع ہے کہ نہیں روک سکتے۔ تو برائے مہربانی وہ باز آ جائے، اپنی بات کو بند کر دیں، جب خطبہ ہو جائے، نماز ہو جائے، باہر نکل کے خوب بات کریں۔
لیکن وہاں پر آپ بات نہیں کر سکتے، حرام کا گناہ ملے گا۔ جیسے آپ نماز میں بات نہیں کرتے، اسی طریقے سے یہ نیت کر لو کہ ہم خود میں نماز کی طرح ہیں، نماز جیسے تو نہیں ہے لیکن نماز کی طرح کی نیت کریں گے تو آپ کا عمل کرنا آسان ہوگا۔ اب تیسری غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ٹیک جہاں ملتا ہے لوگ وہاں پر ٹیک لگا کر آگ بند کر لیں۔ اور آخر میں ایک بات بتانا یہ ضروری ہے کہ جب کوئی نماز جمعہ پڑھنے کے لیے پیچھے سے آتا ہے اور خطبہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ صفوں کو پھلانگتا ہے، ڈاکنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس پر بھی لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، اس لیے اس کو مسجد میں داخل ہونے کے بعد جیسے ہی جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائے، آگے جانے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن یہ غلطیاں اکثر لوگ کرتے ہیں۔ ویسے تو وہ لیٹ آتے ہیں، ان کو پہلے سوچنا چاہیے کہ جب مجھے آگے بیٹھنے کا شوق ہے تو میں لیٹ کیوں آ رہا ہوں، لیٹ کیوں پہنچ رہا ہوں مسجد، میں کیوں لوگوں کے کندھوں کو پھلانگ کر جا رہا ہوں۔ لیکن وہ ایسا نہیں کرتے، ان کی یہ عادت ہوتی ہے۔ ان کی عادت سدھارنا یہ ہے کہ وہ پہلے آنے والے بن جائیں، اور اگر نہیں آپ آ رہے ہیں تو کم سے کم پیچھے بیٹھنے والے بن جائیں۔ یہ 4 غلطیاں بڑی جو اکثر ہو رہی ہیں، ویسے تو بہت سی غلطیاں ہو رہی ہیں جو میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا، لیکن آپ کے حوصلے کی اور آپ کے ہمت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم عزیزو، یوٹیوب پر چل رہا، یوٹیوب پر باقی رہنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ کا سپورٹ نہ ملے، آپ لوگ کی دعا نہ ملے، اور آپ لوگ اگر میرے لیے اچھا گمان نہ رکھے تو شاید میں یوٹیوب پر نہیں چل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو ذریعہ بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریعے سے ساری دنیا کے نظام کو چلایا۔ کرتے تو اللہ ہی ہے، کہ اللہ اگر چاہ لے تو سب کچھ کے بغیر سب کچھ ہو سکتا ہے، اور اگر نہ چاہے تو سب کچھ رہ کے بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لو، تاکہ اس طرح کی معلومات، اس طرح کی ویڈیوز اب آپ کی خدمت میں لاتی رہیں۔ السلام علیکم۔